ٹونگا زیر سمندر آتش فشاں پڑنے سے سونامی، ساحلی خطے زیر آب۔ جنوبی بحر الکاہل کے جزیرے ریاست ٹونگا کے قریب زیر سمندر ایک بڑا آتش فشاں پڑنے سے اس چھوٹے سے ملک کے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ تمام نئے آنے والے ویورز کو مشتاق احمد آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ریاست ٹونگا کے آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ، بھاپ اور گیس سمندر کی فضا میں 20 کلومیٹر اوپر تک پھیل گئی۔ قریب 747 مربع کلومیٹر رقبے اور 1,04,000 کی آبادی والی پارلیمانی بادشاہت ٹونگا کے دارالحکومت نوکو آلوفا سے ہفتہ 15 جنوری کو ملنے والی رپورٹوں کے مطابق ہونگا ٹونگا ہونگا ہاپائی نامی اس آتش فشاں کے پھٹنے کا عمل کل جمعے کے روز شروع ہوا، جو آج بھی جاری رہا۔ آتش فشاں پھٹنے سے ہزاروں افراد متاثر۔ دنیا کے سب سے بڑے اور گہرے سمندر کی تہہ میں اس آتش فشاں کا پھٹنا اتنا شدید ارضیاتی عمل تھا کہ اس پہاڑ کے زیر آب دہانے سے نکلنے والی سیاہ راکھ، گرم بھاپ اور گیس نہ صرف سطح آب سے 20 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ گئی بلکہ ساتھ ہی کئی بہت طاقتور سونامی بھی پیدا ہو گئی۔ یعنی اس طوفان کا لہراؤ اتنا شدید تھا کہ 20 کلومیٹر تک پہنچ گئی۔ کئی نشیبی ساحلی علاقے زیر آب۔ ان سونامی کی وجہ سے ٹونگا کے کئی نشیبی ساحلی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹونگا کے محکمہ ارضیات نے فوری طور پر تمام شہریوں کو اپنے گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت کر دی۔ علاقائی سطح پر تو سونامی بڑی اونچی تھی، لیکن درمیان میں بہت زیادہ سمندری فاصلہ ہونے کی وجہ سے ان لہروں کے پیش نظر جزائر فیجی، ساموا اور تقریباً 2000 کلومیٹر دور ملک نیوزی لینڈ میں حکام نے سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی۔ آتش فشاں کا پھٹنا بڑے دریاؤں کے لیے نقصان دہ۔ ٹونگا کے قریبی سمندری علاقے میں یہ آتش فشاں گزشتہ ماہ دسمبر سے فعال ہے اور اس کے پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سونامی سے ملکی دارالحکومت نوکو آلوفا کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ تیزابی بارش کے خلاف تنبیہ۔ ٹونگا میں حکام نے تنبیہ کی ہے کہ اس آتش فشاں کے پھٹنے اور ارد گرد کے سمندری علاقے میں فضا کے آلودہ ہو جانے کے نتیجے میں ٹونگا کے جزائر سمیت پورے خطے میں عنقریب تیزابی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے کم از کم 5 لاکھ ہلاک۔ ہونگا ٹونگا ہونگا ہاپائی نامی آتش فشاں میں جس جگہ سمندر کی تہہ میں پھٹا وہ ٹونگا کے جزیرے فونو آفو سے جنوب مشرق کی طرف صرف 30 کلومیٹر دور ہے۔ ٹونگا کے اس جزیرے کو فالکن آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق آج ہفتے کے روز اس آتش فشاں کے پھٹنے سے کئی جزائر پر مشتمل اس ریاست کے بہت سے حصوں میں سیلاب آ گیا اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ عالمی وقت کے مطابق ہفتے کو قبل از دوپہر تک، جب ٹونگا میں ہفتے کو رات گئے کا وقت ہو چکا تھا، سونامی سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ راکھ، بھاپ اور گیس کی 5 کلومیٹر چوڑی چادر اس آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد ٹونگا کی میڈیا نے اس سمندری علاقے کے سیٹلائٹ سے لی گئی جو تصاویر شائع کی۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سطح سمندر سے 20 کلومیٹر اوپر فضا میں پھیل جانے والی سیاہ راکھ، بھاپ اور گیس کی چادر ہوا میں تقریباً 5 کلومیٹر یعنی 3 میل چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاہدین کا بیان۔ اس آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد ایک مقامی صارف نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں سونامی کو ساحل سے ٹکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر تاؤ میں فولاؤ نامی اس صارف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، میں سچ مچ اس آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ زوردار دھماکے، آسمان گہرے کالے دھوئے کی چادر کی لپیٹ میں ہے اور راکھ کے ساتھ ساتھ چھوٹے پتھروں والی بارش ہو رہی ہے۔ جنوبی بحر الکاہل میں جزیرہ ریاست ٹونگا کے قریب زیر سمندر بڑا آتش فشاں پڑنے کے بعد ٹونگا راکھ کی چادر میں ڈھک چکا ہے اور یہاں بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے ساتھ ساتھ مواصلات کے ذرائع بھی منقطع ہو چکے ہیں۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے BBC کو بتایا کہ یہاں 80,000 کے قریب افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ سونامی نے ٹونگا میں خاصی تباہی مچائی ہے، جس سے کشتیاں ساحلوں سے دور ہو چکی ہے اور ساحلی پٹی پر موجود دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تاہم تاحال کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے معلومات بھی فراہم فی الحال محدود ہے۔ تاہم نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جانب سے تباہی کی اصل صورتحال جانچنے کے لیے پروازیں بھیجی جا رہی ہیں۔ IRFC نامی تنظیم کی کیٹی گرین ووڈ، جو اس وقت فجی میں موجود ہے، بتاتی ہے کہ ٹونگا میں فوری مدد درکار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ٹونگا میں 80,000 کے قریب افراد آتش فشاں پھٹنے کے باعث متاثر ہوئے ہوں گے، یا پھر سونامی کے باعث اور اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں پھیلنے والی راکھ کے باعث۔ یہ وہاں موجود افراد کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، اس لیے ہم ان جزیروں میں رہنے والوں کے بارے میں بھی پریشان ہیں اور لوگوں سے بات کرنے کے لیے شدت سے بےتاب ہیں۔ بحر الکاہل میں جس جگہ آتش فشاں پھٹا ہے، وہاں سے ٹونگا کا دارالحکومت 65 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ہفتے کے روز پھٹنے والی اس آتش فشاں کے باعث آسمان میں راکھ کا ایک بادل اٹھا، جس کے بعد ٹونگا کو 4 فٹ بلند لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پھٹنے کی آواز اتنی بلند تھی کہ اسے نیوزی لینڈ تک سنا گیا، جو ٹونگا سے 2383 کلومیٹر دور ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ٹونگا اس وقت چاند کی سطح کا منظر پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ میں ڈھک چکا ہے۔ اتوار کے روز وزیر اعظم جاسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ اطلاعات کے مطابق راکھ کے باعث پانی بھی آلودہ ہو چکا ہے، جس کے باعث صاف پانی بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ معاونت فراہم کرنے والے تنظیموں کا کہنا ہے کہ راکھ کے باعث حکام نے لوگوں سے پانی کی بوتلیں خریدنے اور ماسک پہننے کی تاکید کی ہے، تاکہ وہ اپنے پھیپھڑوں کا تحفظ یقینی بنا سکیں۔